بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں مسئلہ توحید اور رد شرک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس ٹاپک کو اور اس کے بعد والے جو ٹاپک میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان کو مجھے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ توحید اور رد شرک، میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ اس کا نام مس انڈرسٹینڈنگ آف توحید بھی میں چاہتا تھا کہ رکھا جائے، اور ہے بھی کہ مسئلہ توحید میں کیا کیا غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں دو قسم کی ہیں، ایک تو مشرکین اور کفار کو ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور دوسری غلط فہمیاں مسئلہ توحید میں اسلام کے اندر رہنے والے جو اللہ، رسول اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ توحید کا نام لے کر نعوذ باللہ انبیاء اور اولیاء کے گستاخیوں کے مرتکب ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جو پھسلے ہیں، جو گرے ہیں، جو ان کو ٹھوکریں لگی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ توحید اور رد شرک کو انبیاء اور اولیاء کی وساطت ان کے ذریعے سے نہیں سمجھا۔ انہوں نے ڈائریکٹلی اپنے دماغ کو لیا، اور بعض لوگوں نے ڈائریکٹلی قرآن کو پڑھا، اور جب قرآن کو پڑھا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم ایسی آیات کو پڑھیں جس میں عبادت کا ذکر ہو اور رد شرک، مذمت شرک کا ذکر ہو، بس انہوں نے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو توحید کیا ہے اور اس کی آیات کیا ہیں، قرآن نے توحید کسے کہا ہے، شرک کسے کہا ہے، ان چیزوں پر اس نے غور نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ مسئلہ توحید اور رد شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، اصل میں وہ اپنے مخالفین کو توحید کا منکر اور شرک کا فتویٰ ان پر لگانا چاہتے تھے۔ اس لیے جہاں تک ان کو یہ مل سکا کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ فتویٰ لگا دیں گے، بس انہوں نے اسی پر ہی اپنا جو ہے نا وہ اختصار کر لیا اور جم کے بیٹھ کے۔ لیکن جو اصل مسئلہ نفس مسئلہ تھا، بس اس سے وہ دور رہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے پہلی جو چیز توحید پر ہے وہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ توحید انبیاء کے نسبت کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اور اس کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اور مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک آدھ پروگرام پہلے آپ کو یہ ٹاپک دیا تھا کہ توحید اور مومنین رسالت کے ذریعے سے وہ مومن بنے، اور منافقین، اہل کتاب اور مشرکین جو تھے انہوں نے در رسول کو جب چھوڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے۔ اسی سلسلے میں میں آج چند آیات آپ کے سامنے قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو توحید کے روٹ کا اور چینل کا پتہ چلے گا۔ مشرکون کا چینل جو تھا وہ ان کے کاہن اور جنات اور سردار تھا۔ ہمارا جو توحید کا چینل ہے ان کا وہ شرک کا چینل تھا، شرک تک وہ پہنچے، شیطان تک۔ ہم جو توحید تک پہنچتے ہیں وہ اولیاء، انبیاء اور اللہ تک پہنچتے ہیں، اور یہ قرآنی اسلوب ہے، قرآن کا طریق ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، یہی اولیاء کا طریق ہے۔ اب میں 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ پچھلی بار میں نے سورہ بقرہ سے پڑھا اور آل عمران کی آیات پر میں پہنچنے لگا تھا تو وہ ٹائم ہو گیا، تو آل عمران کی آیت بھی میں ایک پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح سے رہے، کیونکہ میں نے آل
آل عمران جو ہے نا وہ بقرہ، اور سوری ہاں ٹھیک ہے آل عمران کر رہا ہوں، میں نے سمجھا وہ درمیان میں صورت رہ گئی، آل عمران، بقرہ اور آل عمران۔ سورہ بقرہ کے اندر اصل مخاطب جو ہیں وہ یہود تھے اور ضمناً عیسائی تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کا اپوزٹ ہے، اصل مخاطب عیسائی ہیں اور ضمناً اہل کتاب ہیں، باقی مسلمانوں کے لیے ہدایات، تنبیہات، احکامات وہ تو پورے قرآن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ تو ان دونوں صورتوں میں ہیں لیکن زیادہ ان کی طرف ہے، جو رخ ہے وہ ان کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس سورت کے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے ذرا ایک آیت سن لیں جو میں نے کہا ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، کیا بیان کرو گے؟ وہ جو انبیاء سے عہد لیا گیا تھا نا کہ جب میرا حبیب آئے گا تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اسی صورت میں جو پہلے گزرا ہے، انبیاء سے عہد لیا گیا، پھر انبیاء نے اپنی امتوں سے وہ عہد لیا، تو ان کو یہ خاص کر بتایا گیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس پر تم نے تقریریں کرنی ہیں، تم نے دھوم مچانی ہے اس آنے والے نبی کی، اور جب وہ وقت آ جائے تو وَلَا تَكْتُمُونَ، تم نے چھپانا نہیں۔ اب وہ تو رب ہے، مولا ہے، وہ جانتا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا، حضور آئیں گے، تو جن انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا ہے، اہل کتاب کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو، کہ نبیوں کے اس نبی کے نعرے مارنے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے، دھوم مچانی ہے، خوب ذکر کرنا ہے، اس وقت ان پر یہ امتحان آ جائے گا۔ یہودیوں کے سرداروں کی سرداری ختم ہوتی نظر آئے گی، تو وہ ان علماء کی تنخواہیں مقرر کر دیں گے کہ ہاں یہ لو، وہ پیچھے سے پیسہ فلسطین سے، شام سے آنا شروع ہو جائے گا، باہر سے تنخواہیں آئیں گی، خبردار نبی کی شان میں تقریریں زیادہ نہ کرنا، اس کو ذرا دبا کے رکھو۔ عیسائیوں کے سردار بھی ان کو پیسے دیں گے، اور ادھر یمن سے، نجران سے، شام سے ان کی بھی تنخواہیں باہر ملکوں سے آ جائیں گی، وہ بھی کہیں گے ذرا ہاتھ مٹھا رکھو، اتنا ظاہر نہ کرو۔ تو ان پر یہ امتحان ہوگا، ایک طرف ریال ہوں گے، ایک طرف ڈالر ہوں گے، ایک طرف باہر کی کرنسی میں تنخواہیں ہوں گی، اور ایک طرف ان کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ لوگوں کو بلائیں گے کہ لوگوں آؤ، در نبی پہ آؤ، در مصطفیٰ پہ آؤ، ان پہ ایمان لاؤ، ان کے ذریعے سے تمہیں خدا کا قرب ملے گا۔ لیکن ادھر سے پیسہ بھی ہوگا، اس وقت ان کے اندر ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگیں گے، وہ دولت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، باہر کی کرنسی کے پیسے زندہ آباد، اور پھر اتنے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پیسے لے لیں گے، اور جو نبیوں نے ان سے عہد لیا ہے، وہ نبیوں حضور کی جو شان ہے اس کو چھپا لیں گے اور عہد کو بھول جائیں گے، وہ پیسے لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو بیان فرمایا کہ ہاں واقعی جب وہ وقت آیا تو تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ محاورتاً بات ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کو بلا دیا
چھپا دیا، وہ عمدن بھول گئے، یعنی ان کو کہا یہ تھا نا کہ ان کا ذکر کرنا انہوں نے نہ کیا، نہ چھپانا، انہوں نے ذکر بھی نہ کیا اور اس کو چھپا بھی دیا۔ کیوں ظالموں نے چھپایا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ کچھ باہر سے تنخواہیں آ گئی تھیں۔ میں کبھی کبھی باریک لفظ بولتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ باریک ہے، تاکہ ڈبل توجہ جو میں اس سے زومانہ بول رہا ہوتا ہوں، اگر کسی کی توجہ نہ ہو تو وہ چلی جائے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسے تھے۔ اگر کیوں تھوڑے سے کیوں کہا؟ فرمایا اگر تم اس نبی کا ذکر کرتے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے، اس پر ایمان لانے کا کہتے، اس کا نعرے لگاتے، تو میں نے تو بڑا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں نے تو بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی جگیریں، بڑے بڑے محلات جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے لیے وہ تیار کیے تھے، اور تم چند ہزار ریالوں، ٹکوں، ڈالروں کے وجہ سے بک گئے اور تم نے ان کا ذکر نہ کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، لعنت ہے تمہاری تنخواہ پر، لعنت ہے تمہارے پیسوں پر۔ کتنا برا تم نے سجدہ سودا کر لیا کہ ان ٹکوں پہ تم ٹک گئے اور اسی میرے یار کا، میرے حبیب کا ذکر نہ کیا۔ یہ تو تھا تمہارا حال، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک اور لوگوں کا ذکر کیا، بس ان کا ذکر سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہ تھے تنخواہ دار لوگ، پیسے والے لوگ۔ تنخواہ بند ہو جائے گی، پیسے ملنے سردار بند کر دیں گے، باہر سے آنے بند ہو جائیں گے، لوکل کمیونٹی درکار دے گی، کس بات سے؟ اگر ذکر نبی کیا۔ واہ، اللہ اکبر۔ اب دوسرے جو انہی کے پیٹی بند بھائی تھے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ انہی میں سے تھے کہ اسی قوم سے کیسے تھے، ان کو دیکھیں حال۔ اور جو مہاجرین صحابہ تھے وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ان کا بھی یہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا تو یہ حال ہو گیا۔ اب دیکھو دوسرے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب منادی دینے والے نے منادی دی، وہ صحرا میں پھرنے والا، وہ صحرا میں اپنے رب کی طرف بلانے والا، ینادی للایمان، وہ کوئی تھا، وہ حسن حسین کا نانا تھا، وہ فاطمہ کا بابا تھا، وہ آمنہ کا لال تھا، وہ اللہ کا حبیب تھا، وہ منادی دیتا پھرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا ینادی للایمان، آؤ لوگو میں آیا ہوں، تم رب سے بچھڑ گئے ہو، رب تو ہے وہ تجھے جانتا ہے، تم اسے پہچانتے ہو، لیکن وہ جو قرب کا تعلق تھا نا وہ تم نے توڑ لیا، تم کاہنوں کے پیچھے چلے گئے، تم سرداروں کے پیچھے چلے گئے، تم راہبوں کے پیچھے چلے گئے، تم احبار کے پیچھے چلے گئے، وہ جو روٹ تھا نا توحید کا وہ تم نے ترک کر دیا۔ ینادی للایمان، آؤ تمہیں پھر موقع ملا ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں، کس کی طرف؟ رب کی طرف۔ تو وہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے جب اس منادی سے سنا ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ اس رب پر ایمان لے آئے اس سے سن کر۔ اب میں وہ جو مدینہ منورہ والی باتیں تھی آپ کو سنائی تھیں، پہلے ہے نبی، پھر ہے رب، اس کو ملنے کے اعتبار سے، عروجی اعتبار سے۔ اب جو ایمان لائے ہیں رب پر، ان آمنوا بربکم فآمنا، اب جو ایمان لائے ہیں رب پر، اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس وہ ایمان لے آئے۔ تو کس طریقے سے لائے؟ انہوں نے ڈائریکٹلی کیا، عروجی طریقے سے کہ جمپ کیا اور وہ رب کم پر پہنچ گئے؟ نہیں، پہلے انہوں نے منادی کو سنا، رسول کو سنا، در رسول پہ آئے۔ اب جب یہاں آئے تو رب کو مان لیا، سبحان اللہ۔ جب رب کو مانا تو اب آگے اگلی آیتوں میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ در مصطفیٰ سے
انہوں نے رب کو پایا تھا، اب ان کی تربیت ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ذکر کرنے سے، ان پر ایمان لانے سے رب ملتا ہے، فآمنا، اب ان کی تربیت ہو گئی تو وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا الہی ہم اس کے در پہ آ گئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ اب تربیت یافتہ لوگ ہیں، صحیح توحیدی لوگ، رب پر جو ایمان لائے، توحید کو ماننے والے ہیں۔ وہ توحید کیا ہے وہ تو ابھی میں نے شروع نہیں کیا، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اگلے پروگرام میں آئندہ ہم اس ٹاپک کو شروع کر لیں۔ آگے وہ کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اب مصطفیٰ کی صحبت میں رہ کر ان کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اگر بخشش ملے، ایمان ملا ہے تو ان کے ذریعے سے ملا ہے، اور اگر قبر میں عذاب سے بچیں گے تو ان کے ذریعے سے بچیں گے، اگر جہنم کے عذاب سے بچیں گے تو ان کے ذریعے سے بچیں گے۔ خدا گناہ معاف فرمائے گا تو وہ بھی فرمائے گا اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، رسول سے کہو پہلے خود معافی مانگو، پھر رسول مانگے، پھر وہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ ان کی تربیت ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا ایمان ہم نے جو رب کو مانا ہے نا، وہ منادی سے سن کر مانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے اب تک جو غلطیاں کی ہیں ہماری برائیوں کو معاف کر دے، اور وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جب تو ہمیں موت دینا تو ابرار جو ہے نا، صالحین، ان کی سنگت میں، ان کی قرب میں، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں موت دینا، اور جب ہم مریں تو ہمیں ان سے ملانا، ان کے ساتھ سنگت دینا۔ یعنی وہ اس سنگت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، جس در سے ان کو رب ملا تھا، جس در سے ان کو توحید ملی تھی، اب وہ اسی در کے ساتھ وہ مرنا چاہتے ہیں، اسی سنگت میں وہ قبر میں رہنا چاہتے ہیں، اسی سنگت میں وہ حشر میں جانا چاہتے ہیں، اور اسی سنگت میں وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت کی بات اگلی آیت میں ہے، لیکن وہ سنگت بھولے نہیں، وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ وہ بھولے نہیں جہاں سے ان کو وہ ملا تھا، کیونکہ تربیت ہو گئی تھی نا۔ میں نے کوئی 2 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس کا نام تھا شرک علی القبور۔ مجھے اللہ نے بڑی توفیق دی، بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات کی تھی۔ اس وقت جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو میں نے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا اس وقت بیان کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ وہ کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنی رحمت میں داخل کر وہ جو صالحین بندے ہیں۔ تو یہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دوسری تعبیر ہے، یعنی ان کو رب ملا ہے رب کے بندوں سے۔ اب وہ رب کے بندوں سے کو کسی موڑ پہ، نہ وقت موت، نہ موت کے بعد، نہ قیامت کے دن، نہ اجر ملنے کے وقت، وہ ان کو بھولنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ توحید ان کے در سے ملی ہے۔ اور اس وقت میں نے بیان کیا تھا محدثین کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ وصیتیں کی تھیں، سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، بعد میں تابعین، تبع تابعین، محدث نے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے۔ وہ میں نے اس وقت جرح و تعدیل کی کتابوں سے محدثین کے بڑے حوالے دیے تھے کہ انہوں نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے یہاں دفن کرنا، فلاں کے ساتھ دفن کرنا۔ تو یہ تعبیر تھی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے ان کی سنگت کے وسیلے سے، ان کے در کے جانے سے ہمیں ایمان ملا ہے نا، وہاں ہمیں رحمتوں میں اضافہ ہو جائے گا جب ہم ان کی قبر کے پاس دفن ہوں گے، ان کے جوار میں ہم دفن ہوں گے۔ اگر صرف اپنے عملی کام آنے ہیں تو وہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ وہ وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو، ایمان کا وسیلہ بھی یہ ہیں، اور خدا کے عطا کا وسیلہ بھی یہ ہیں، اور دافع عذاب کا وسیلہ بھی یہ ہیں۔ عذاب دفع ہوتا ہے ان سے، یہ دافع عذاب بھی ہیں، جب اس لیے انہوں نے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہا۔ اب قیامت کی بات سنیں، ربنا وآتنا، جب
کہتے ہیں ما وعدتنا علی رسولکا، یا اللہ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے دے، ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، معرفت سے، ان کے وسیلے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں عطا کر۔ اب 3 دعائیں ہو گئی ہیں وسیلے والی۔ ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایمان ان کے ذریعے سے، وتوفنا مع الموت، مع الابرار، صالحین کے ذریعے سے، ابرار کے ذریعے سے۔ اب وہ جو کچھ خدا سے مانگ رہے ہیں نا، دنیا میں، آخرت میں جنت مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ والی جنت۔ کون سی جنت؟ وہ والا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ تو نے ہمیں ڈائریکٹلی تو ہم سے وعدہ کیا ہی نہیں ہے، تیرے تمام وعدے جو ہیں وہ تو رسولوں کے ذریعے سے ہیں، تو ہم ذرا ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ وسیلہ، وہ عطا کر جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں وعدہ کیا ہے۔ واہ! یہ 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تینوں دعائیں وسیلہ بھی پروف کرتی ہیں، اور اگلی آیت تو آپ وجد میں آ جائیں گے پڑھ کر۔ جب ان کی یہ تربیت ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ اگلی 2 آیتوں میں ان کا بیان ہے۔ قرآن پڑھا کرو، ایک آیت سے دوسری آیت کو ملایا کرو۔ وہ نعت خواں کہتے ہیں، مجھے وہ شعر نہیں آتا، معاف کیجئے، میں شاید غلط شعر پڑھ دوں، کہ ملاتا رہا میں آیتوں سے آیتیں، جب دیکھا تو وہ نعت نبی بنی۔ کبھی نعت نبی قرآن سے بھی پڑھا کرو، آیتوں کو آیتوں سے ملاؤ، دیکھو نعت نبی کیسے بنتی ہے۔ یہ موضوع ہے نعت نبی کا، آیتوں سے آیتوں۔ نعت تو میں بھی پڑھتا ہوں، وہ لوگ کم سنتے ہیں، میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے 3 آیتیں ملائیں، اب میں 4تھی آیت اس سے ملانے لگا ہوں۔ نبی کے ذریعے سے ایمان، نبی کے ساتھ وفات، اور اللہ کی اطاعت نبیوں کے ذریعے سے۔ جب اتنی پیاری دعائیں انہوں نے مانگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب بتا کیا دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ اگلی آیت 194 پر ختم ہوئی اور 195 سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری دعائیں سنی، مجھے بڑا پیار آیا تم پر، فاستجاب لہم، جو میں نے ساری قبول کر لی۔ وسیلے والی دعاؤں کو خدا نے قبول فرمایا اور قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلے کا کیوں نام لیتے ہو، نبیوں کا کیوں نام لیتے ہو درمیان سے، کہیں لوگ ان کے بت نہ بنا لیں۔ وہ تمہیں بتوں کی پڑی ہے کہ بت نہ بنا لیں؟ ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے کہ جب ان کے نام سے دعا مانگی جاتی ہے، ان کے نام سے ایمان لایا جاتا ہے، تو ادھر سے صدا آتی ہے فاستجاب لہم، تم مجھے مانگ رہے تھے نا، ان آمنوا بربکم، مجھ پر ایمان لا رہے تھے نا، فاستجاب لہم، جو میں تمہیں مل گیا۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تم ابرار کے ساتھ موت چاہ رہے تھے اور مجھ سے وعدہ مانگ رہے تھے کہ یہ چیزیں عطا کر دے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں سے کسی کام کرنے والے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے، دے دیں گے۔ کسی کا ایمان ضائع نہیں، کسی کا عمل ضائع نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ در یار سے ہو کر آ رہے ہیں، وہ در حبیب وایا یہ آ رہے ہیں، روٹ یہ کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا میں تو ضائع کرتا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اور بندہ ہو جو اس وائے سے نہ آئے، اس روٹ سے نہ آئے، اس موٹر وے سے نہ آئے، اس ہائی وے سے نہ آئے، اس رستے سے نہ آئے، نبوت والا رستہ چھوڑ کے آئے اور وہ اور رستہ لے لے اور وہاں کھڑا ہو کر وہ اعلان کرے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، میں اس کو بھی مانتا ہوں، یوم آخرت کو بھی مانتا ہوں، تو آگے سے جواب آتا ہے تم بغیر وسیلے کے آئے ہو نا، وما ہم بمومنین، میں تمہارا یہ اقرار تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، تو مومن نہیں ہے، دفع ہو جا، تیری کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اور یہ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، یہ وہ تھے نا جو کہنے لگے آمنا باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ تھے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے پیسے لے لیے، ذکر کو چھپا لیا، اس کے حبیب کا نام نہیں لیتے تھے، یہ اس کے نعرے مار رہے ہیں۔ فرمایا ان کو تو چھوڑ دو، وما ہم بمومنین، ان کا تو ایمان قبول نہیں، وہ لاکھ بار کہیں، لیکن ان کا کیا ہے؟ فاستجاب لہم، میں نے قبول کر لیا، ان کا میں ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے
گھروں سے جو نکالے گئے، اس لیے میں نے کہا تھا نا مہاجرین بھی اس میں شامل ہے، وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آ گئے۔ اب یہاں جو آیا ہے نا ذکرن او انسا، کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑی خاص بات ہے یہ۔ جب میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، انگریزوں کے ہاں چرچوں میں اللہ مجھے توفیق دیتا ہے بات کرنے کی، تو وہاں اس بات کا میں ذکر کرتا ہوں ذکرن او انسا، کہ یہ کیوں کہا قرآن نے بار بار ذکرن او انسا۔ وہاں انگریز میمیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے بوڑھے جوان ہوتے ہیں، تو بڑا ایک لطف ہوتا ہے، اور ان کے سامنے یہ بیان بات کرنے والی ان کو زیادہ اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ یہ صورت ہے، مخاطب ہیں اس کے یہود و نصارہ، میں اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو، یہود و نصارہ ہیں، اس لیے ذکرن انسا ان کے حساب سے کہا گیا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ بھی اچانک نہیں ہوتا، ایک لفظ بھی صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ پوری ہسٹری ہوتی ہے، حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے مولا کی توفیق سے وہ پیچھے درس دے چکا ہوں فہم قرآن کے اوپر، بس اگر کسی نے وہ سنا ہو تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ آگے ہے وَلَا أُدْخِلَنَّ، اچھا انہوں نے وَقَاتَلُوا قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ آگے تھا نا وَكَفِّرَنَّ سَيِّئَاتِنَا، انہوں نے کہا تھا ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ساتھ کہا تھا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہ نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دینا، ہمارا موت ہو ان کے ساتھ۔ یہ بات جو انہوں نے کہی تھی نا خدا کو اتنی پسند آئی، فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہاں میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ وہ اکیلی دعا لے کر تھوڑے آئے ہیں، انہوں نے تو میرے یاروں کا، میرے پیاروں کا وسیلہ دیا ہے، ان کے نام لیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا وہ دے جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور رسولوں کے ذریعے سے وعدہ، اس کے جواب میں فرمایا وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنت، نہریں، وہ سب کچھ ہے۔ اب اگر آیتوں کو آیتوں سے ملائیں نا تو دیکھیں نعت نبی کیسے بنتی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی رسالت سے، کہ جو رسولوں کے ذریعے سے مجھے مانے میں اس کا ماننا قبول کرتا ہوں، پھر وہ جو مانگے میں اسے دیتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پہلے تو ایمان لانے والوں کی باتیں تھیں، مانگنے والوں کی باتیں تھیں، اب وہ رب تک پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے نا اس چینل، اس روٹ سے، فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، وہ میں نے قبول کر لیا، ماننا بھی قبول، میں ایمان بھی ضائع نہیں کروں گا، عمل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ وہ تم نے کہا تھا نا گناہ معاف، وہ معاف، تم نے کہا تھا نبیوں کے ذریعے سے وہ جو وعدہ کیا تھے جو وہ دے دیا۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں نا وسیلے والی، اب آؤ تمہیں میں بتاؤں یہ ہیں کون۔ واہ، آیتوں سے آیتوں کو ملاؤ تو دیکھو نعت نبی کس طرح سے بنتی ہے۔ فرمایا میں بتاؤں تمہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک اہل کتاب وہ تھے جنہوں نے ڈالروں ریالوں میں تنخواہیں، یہ ویسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس وقت کی جو بھی کرنسی ہو، ڈالروں میں، ریالوں میں، چلو میں کویت کے اندر دینار ہوتا ہے، میں دینار کا بھی نام لے دیتا ہوں، وہ دیناروں میں تنخواہیں انہوں نے لی، کرنسی کے جو اس زمانے میں کرنسی تھی، انہوں نے ذکر نبی نہ کیا۔ اب وہ انہی کے پیٹی بند پائی، میں نے کہا تھا، لفظ بولا تھا آمدن، اسی نسل سے، اسی گروہ سے یہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے یہ سارا کیا، یہ ہیں کون؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا ہے اس پر بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، انہوں نے ینادی للایمان، حضور سے سن کر جب ایمان لایا تھا نا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ہاں ان کا ماننا قبول ہے، اور وہ جو ہیں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان کا ماننا قبول نہیں ہے۔ وہ کہیں ہم نے اللہ کو مانا، کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ اب انہوں نے جب کہا، فرمایا یہ اہل کتاب کے وہ ہے، یہ جو مان رہے ہیں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، یہ تو ان کی خوبیاں ہیں۔ اب ان کی ایک خوبی آگے بیان کی گئی،
وہ ان کی قربانی ہے، وہ ان کی سیکریفائس ہے، وہ ان کا حوصلہ ہے۔ فرمایا وہ جو پہلے تھے نا تنخواہ لے کر، جن کو کہا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، ڈنکے بجانے ہیں میرے یار کی شان کے، چھپانا نہیں، انہوں نے بدبختوں نے تنخواہ لے لی، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہا نہ 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 چھپا لو، نہ ذکر کرو۔ اور یہ جو ہیں ان کا سننے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تنخواہوں کی آفر تو ان کو بھی ہوئی تھی، ڈالر ان کو بھی دکھائے گئے تھے، پاؤنڈ ان کو بھی دکھائے گئے تھے، دینار ان کو بھی دکھائے گئے تھے، ریالوں کا وہ جو تھا نا رنگ ان کو بھی دکھایا گیا تھا۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، مگر کیا ہوا، انہوں نے ڈالروں کو ٹھوکر مار دی، اور انہوں نے ریالوں کو ٹھوکر مار دی، پاؤنڈوں کو ٹھوکر مار دی۔ کہا او یہودیوں سرداروں، لے جاؤ اپنی تنخواہیں اپنے گھر، ہم نہیں، ہم تو اس نبی کا چرچا کریں گے، وہ جو کہے گا ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے تنخواہ کو ٹھکرا دیا نا، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کیا کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، بڑا اجر ہے۔ یہ تھی وہ بات جو میں نے پہلے کی تھی، فبئس ما یشترون، انہوں نے تو تھوڑے سے پیسے لائے تھے نا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے لائے تھے، ان پہ راضی ہو گئے۔ ان کا کہا گیا انہوں نے وہ تھوڑے سے پیسے نہ لے تو کہا اولئک لہم اجرہم، میں بڑے پیسے دوں گا ان کو، پیسے کیا رہے، سارا جہان ان کو دے دوں گا، یہ خوش ہو جائیں گے، ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور پھر ان کی طرف اشارہ فرمایا، کہا ان اللہ سریع الحساب، وہ یہ بھول نہ جائیں بس تھوڑے ہی دن ہے، بڑی جلد اللہ حساب لینے والا ہے، ان سے آ جائے گا وقت، ان سے حساب لینے والا ہے۔ اب سریع الحساب کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں ادھار چھوڑتا ہوں، بتاؤں گا، بڑی ایمان افروز یہ بھی اصطلاح ہے قرآن کی ایک، واہ، ان اللہ سریع الحساب۔ وہ ہمیں اس کے لیے کیا حکم ہوا، اگلی آیت کو سنیں، آیتوں کو آیتوں سے ملائیں، توحید کا روٹ پتہ چلے گا۔ ہمیں کیا حکم ہوا، اب بیان ہوا تھا ان کا ڈنکا بجانے والوں کا، تنخواہ نہ لینے والوں کا، نبی کی زبان سے سن کر خدا پر ایمان لانے والوں کا، صالحین کے ساتھ وفات والوں کا، نبیوں کے نام لے لے کر وسیلہ دعا کرنے والوں کا۔ اب ذکر ختم ہوا ہے تو ہماری طرف رخ مڑ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو۔ ثابت قدم کیا مطلب ہوا کہ جب تم نے پیسے نہ لیے، ایمان لے لیا، مسئلے کے حق پہ قائم ہو گئے، آفریں آئیں گی تمہیں، دنیا میں مصیبتیں بھی آئیں گی، ان کے پاس ایمبیسیوں کی گاڑیاں ہوں گی، وہ لمبی لمبی گاڑیاں جن پہ وہ چلیں گے جائیں گے، تمہارے پاس تو کرایہ نہیں ہوگا بس کا، ادھر اتنے پیسے ہوں گے، تو ایمان والو سنو، جو تمہیں مل گیا ہے نا، اس پہ اصبروا وصابروا، اس پہ ثابت قدم رہو اور ڈٹ جاؤ، اور جو تمہیں نہیں نہ ملا اس پہ صبر کرو، کیوں؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تمہارے پاس وہ بڑا ہے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، اور جہاد کے لیے تیار رہو، تاکہ، اور دوسرا رابطہ کا مطلب جہاد بھی، اور ایک رابطہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو اولیاء ہیں، ان سے رابطہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، اور جب تمہارا ان سے رابطہ ہوگا اور جو نہ ملا اس پہ صبر کرو گے، اور جب یہ جہاد کے لیے بلائیں پچھلی آیات کے مطابق تو جاؤ گے، تو سن لو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی نصیب کر دے گا، تم اس سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تو تم لوگ فلاح پاؤ گے۔ وہ جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، تم ہی ہدایت پر ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، کیوں؟ تم نے ہدایت در نبی سے لی ہے، ڈائریکٹلی جا کر تو نہیں مانگی، یہ تو نہیں کہا کہ ہم ڈائریکٹلی اس کو لینا چاہتے ہیں،
تو نہیں تم نے اس سے لی ہے، تو توحید ملتی ہے در نبی سے، یہ روٹ ہے اس کا۔ پچھلے پروگراموں میں نے مشرکین کا آپ کو بتایا کہ انہوں نے اللہ کو مانا، یہ کہا کہ اللہ ہے۔ مشرک کا بیسیکلی مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ خدا مانے۔ اگر وہ خدا کا منکر ہو تو وہ تو دیریہ ہوا۔ یہ بہت سے لوگوں نے اس بات پہ ریسرچ کی ہے، وہ ریسرچ میں آگے جا کر پڑھوں گا۔ عرب کے اندر دیریہ نہیں تھے، مشرک تھے۔ پچھلے زمانے میں بھی دیریہ عرب میں نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ دیریہ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دیریہ نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل دیریہ نہیں تھے، مشرکین عرب دیریہ نہیں تھے۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اس پر بڑی ٹھوکریں لگی ہیں لوگوں کو اس بات پر، اس کی تو میں تفصیل آگے جا کر بتاؤں گا۔ وہ تھے مشرک، مانتے تھے اللہ کو مگر ان کا ماننا قبول نہ ہوا۔ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے پر ماننا قبول نہ ہوا۔ کیوں قبول نہ ہوا؟ وہ جو نبیوں نے رستہ بتایا تھا نا، اس پر وہ نہ چلے۔ جب وہ نہ چلے، ان کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے سزا دی۔ انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، منافقین حضور کا مذاق اڑاتے، مشرکین حضور کا مذاق اڑاتے۔ اب میں قرآن کی ان آیتوں کی ذرا میں سیر کراؤں، اور اس کے اوپر ایک خاص لفظ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، وہ دعوت دیتے ہیں، جب وہ لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ نبی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو نہ ماننے والوں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ بعض دفعہ عذاب وہ آتا ہے جو امور تکوینیہ والا ہوتا ہے، کونی عذاب آتا ہے۔ وہ اس وقت آتا ہے جس نبی کے پاس مجاہدین نہیں ہوتے، بڑی تعداد میں لوگ جہاد کرنے والے نہیں ہوتے، بس 2-3 بندے 4-10 ہوتے ہیں، وہ مشرکین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ تکوینی عذاب آتا ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کے گھر والے بیٹیاں تھیں جو ایمان لائیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے شاید ایک آدھ کو بندہ اور بھی تھا۔ اب اتنی بڑی صدوم کی بستی ان کے ساتھ یہ تو نہیں کر سکتے تھے، اب وہ دوسرا عذاب آ گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے بارے میں، لیکن حضور کے لیے ان کا الگ معاملہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا الگ معاملہ تھا، ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، حضور کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب جنہوں نے نہ مانا، بدر میں سزا دی، احد میں دی، حنین میں دی، وہ جتنے معاملے، فتح مکہ پر تو ویسے ہی اللہ نے کرم کیا، وہ ہو گیا مسئلہ۔ اب ان پر جو سزا آتی ہے وہ مختلف طریقے سے آتی ہے۔ اب عذاب کا لفظ 2 معنوں میں قرآن میں آتا ہے۔ ایک عذاب آتا ہے بدر کی صورت میں، ایک عذاب آتا ہے تکوینی صورت میں۔ اب اہل کتاب پر عذاب آیا، نبی کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، اور پھر آخرت میں تو عذاب الگ ہے۔ اور مشرکین پر عذاب، ان میں سے بدر میں، حنین میں، یہ احد میں وہ مارے گئے ان کے لیڈر، جو بچ گئے آخر میں فتح مکہ کے بعد اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا، لیکن عذاب ان کو بھی ملا۔ اب ان کا ایک انداز سے اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ، ان کا ایک انداز سے اسلوب میں وہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ کون کر رہے ہیں مذاق؟ مشرکین مذاق کر رہے ہیں۔ سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب وہ مذاق کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لے آئیں وہ عذاب، کہاں ہے وہ؟ تو وہ عذاب کا مذاق اڑاتے، پھر وہ عذاب آ گیا، خواہ وہ مسلمانوں کے جہاد کی صورت میں آیا، ان کے ان کے گردنیں اڑا دی گئیں، یا خدا کا دوسرا عذاب اندھیری کا، پتھروں کا آ گیا۔ وہ کہتے تھے کہاں ہے کہاں ہے، وہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری آیت اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اس لفظ کے لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن کی یہ آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں کو
جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، کون ہدایت لے کر آیا تھا؟ کون لے کر آیا تھا؟ برسول، رسول ہدایت لے کر آئے تھے۔ اب جو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تو کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ اگلے لوگوں کو طریقہ ہلاکت یا عذاب کے سامنے آ جائے۔ ان کے سامنے رسول آئے، ہدایت لے کر آئے، ان کو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم استغفار نہ کرو، اللہ تعالیٰ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ سوری میں وہ یستغفر ربہم چھوڑ گیا ہوں۔ رسول آئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، تو اب ہدایت کے لیے تھے، رسول لے کر آئے کہ ان پر ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلوں کے طریقے کے مطابق وہ ہلاک یا عذاب جو ہے وہ ان پر آ جائے۔ انہوں نے مذاق اڑا دیا۔ تو اب سنت الاولین کیا تھی؟ سنت الاولین یہ تھی کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے، طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجتا ہے، وہ تبلیغ فرماتے ہیں، جو تو ان پر ایمان لائے وہ تو لے آئے۔ اب جنہوں نے نہ ایمان لائے نہ اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ کا طریقہ سنت الاولین کیا؟ سنت الاولین کیا ہے؟ وہ سنت الاولین یہ ہے، پھر آخر اللہ ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کن کو؟ جو در نبی سے دور گئے، جنہوں نے نبی کا انکار کیا۔ رسول نے کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں رسول امین ہوں، میری بات مانو، اللہ سے ڈرو۔ رسولوں کا انکار کیا، خدا نے عذاب لایا، یا قومیں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئیں، یا جہاد کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا، جو بھی صورت ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ارے لوگوں، قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ کچھ ہماری سنتیں ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی سنتیں ہیں۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو اس کے انبیاء کے در پر آئیں انہیں وہ انعامات سے نوازتا ہے، اور جو اس کے نبی کے در سے منہ پھیر لیں ان پر وہ عذاب لاتا ہے۔ اگر قرآن میں سنت اللہ کے لفظ کو دیکھنا ہو تو قرآن نے سنت اللہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں کیا ہے کہ خدا کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے نبی کے گستاخوں کو معاف نہیں کرتا۔ جب وہ اس سٹیج پر پہنچ جائیں نہ سنیں تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے سنت الاولین کہا ہے۔ اب ایک دو آیتیں پڑھ کے یہ لفظ میں نے کیوں چوز کیا ہے وہ میں پھر بات آپ کو بتاتا ہوں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، وہ دوسری آیت آگے، بہت سے رسول آئے، ٹائم اتنا نہیں میں کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب، لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، وہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ حضور کو نہیں مانتے، وہ مدینے کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کی سزا کا وقت ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں جو دہشت گرد، فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث ہیں۔ اس لیے یہ میں نے ترجمہ لیا تھا، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جو سمجھنے میں مجھے آسانی رہتی ہے کہ وہ باغی دن رات افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گے گرفتار کر لیے جائیں اور ایک ایک کو نشانے عبرت بناتے ہوئے ان کے باغیانہ کاروائیوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ یہ منافقوں کے لیے حکم ہے۔ یہ دہشت گرد، یہ منافق، رسول کے مخالف، یہ کر رہے ہیں قتل کر دو ان کو۔ اب یہ فرمانے کے بعد اگلی آیت سنیں، سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ جو لوگ نبی کے خلاف ہیں اسلامک ریاست میں اور وہ یہ کاروائی کریں حضور کے زمانے میں اور جو وہ گئے، تو سنت اللہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ فی الخلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی یہی سنتیں ان لوگوں میں جاری ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہر کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یعنی یہ سنت اللہ کی ہمیشہ جاری رہے گی کہ گستاخان انبیاء، گستاخ رسول جو ہیں ان کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں وہ یہ ہے۔ تو مدینہ منورہ میں وہ منافقوں کے اوپر بھی یہ جو ہے نا وہ سزا آ گئی۔ آگے سورہ فاطر کے
سورہ فاطر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبارن فی الارض و مکر السیئ، یہ پورا بیان کرنے کے بعد فرمایا فہل ینظرون الا سنت الاولین، سن لو بری چالیں چلنے والوں، اللہ کا جو پروگرام ہے اس سے تم دور نہیں ہو، یہ اگلے لوگوں کی روش ہے کہ عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہوتے، سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے۔ دیکھیے اللہ سنت کس کو کہہ رہا ہے، جب قرآن کی تلاوت کریں معجم المفاہرس سے سنت اللہ کی آیتیں نکالیں، ایک میں آپ کو ٹاپک دے رہا ہوں، سنت اللہ کی آیتیں نکالیں تو ہر سنت اللہ کی آیت میں آپ کو توحید کا روٹ نظر آئے گا کہ توحید کا روٹ یہ ہے، انبیاء آتے ہیں دعوت دیتے ہیں، جب تک انہوں نے رہنا ہوتا ہے وہ رہتے ہیں، جب وقت پورا ہو جاتا ہے 10 سال 20 سال 100 950 سال جو بھی ہے، سنت اللہ، پھر اللہ کا طریقہ آ جاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ او یاتیہم العذاب قبلا، وہ عذاب کا طریقہ ہے۔ تو قرآن میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کہا ہے، تو یہ قرآن کریم کی اگر آپ آیات اس طرح سے سنت اللہ والی دیکھیں تو اس میں یہ سنت اللہ کا مطلب ہے گستاخ انبیاء اولیاء کو خدا سزائیں دیتا ہے۔ ہمارے جو یہ خوارج ہمارے دوست ہیں، ان کے جتنے لوگ بڑے ان کے علماء گزرے ہیں، ان کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، مسئلہ توحید میں میں نے ان کی کتابوں کو، ایک خوارج کی تمام کتابوں کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ یہ توحید کو کیا سمجھتے ہیں۔ توحید کا نام تو ایک خوارج سب سے زیادہ لیتے ہیں۔ بی کو بھی دیکھا، سی کو بھی دیکھا، ان کی کتابیں پھر میں آگے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں شیئر کروں گا۔ انہوں نے جو ہمارے ایک خوارج دوست ہیں نا، وہ معجزہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں معجزہ نہیں ہوتا، اس کی وہ تعویلیں مختلف کرتے ہیں۔ اب وہ معجزہ کو نہیں مانتے تو ان پر میری الحمدللہ ایک خوارجی سے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں ہوئی ہیں۔ انگریز ایک خوارجی بھی ہیں، ان سے بھی گھنٹوں باتیں ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی ہوئی، پاکستانیوں سے بھی ہوئی۔ وہ جب کہتے ہیں نا معجزہ نہیں ہوتا تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے سنت اللہ، اللہ کی ایک سنت ہے اور اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو وہ سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اب خود میں نے اس کا اصل معنی آپ کو بتا دیا، کس کانٹینس میں یہ آئی ہے بات، کہاں کس کانٹینس میں یہ بات آئی ہے، سنت اللہ کا معنی کیا ہے۔ اب وہ دیکھیں خود ساختہ سنت کا معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے قرآن کو بڑا سمجھا۔ وہ کہتے ہیں سنت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امور تکوینیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت طریقہ جاری کر دیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پانی نے بہنا ہے، جب اس نے بہنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ الگ نہیں ہوگا، نہیں، آگ نے جلانا ہے، خلیل پر وہ سلامت نہیں ہوگی، اس سے جلانے کی پاور ختم نہیں ہو جائے گی۔ سانپ کوئی چیز عصا لکڑی کو چیز نہیں کھاتی تو موسیٰ کا عصا نہیں کھائے گا۔ یہ باتیں اپنی طرف سے کر کے تو یہ ساری آیتیں پڑھ دیتے ہیں، سنت اللہ، یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ سنت اللہ تو اس معنی میں قرآن میں بیان کیا ہی ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا، گستاخ انبیاء کو سزا ملے گی اس جہان میں بھی ان کے حساب سے۔ اب ضروری نہیں کہ طوفان آ کے سب کو ختم کر دے، وہ نہیں، جس طرح کی بھی ہے آخر میں ملے گی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ کبھی بدلے گا نہیں۔ مطلب تو یہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلتا نہیں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نارمل طور پر وہ اسی طرح سے چلتی ہیں چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جہاں میں نے یہ فطرت ان کے لیے مقرر کی ہے نا ام الکتاب میں اس کو بدلتا رہتا ہوں۔ قانون مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہے، میں ان کا پابند نہیں ہوں قوانین کا۔ جب میں نے وہ قانون بتائے ہیں، پانی کو بہنے کا قانون میں نے بنایا ہے، کوئی اور اس کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں تو مالک ہوں، جب کہوں موسیٰ پہ ٹھہر سکتا ہے، آگ کا
بدلانا میں نے فطرت میں رکھا ہے، پر وہ میں نے رکھا ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، میں محو کرتا رہتا ہوں، بدلتا رہتا ہوں، جب میرا ارادہ ہو، جب میں چاہوں تو وہ آگ خلیل پر گلزار کر سکتا ہوں۔ لہذا سنت اللہ کا مطلب عدم معجزات میں نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو کسی اور مضمون کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا ایک خوارج دوست ہے، وہ میرے پاس آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی ایسا معجزہ بتائیں کہ جو معجزہ ہو، واقعی معجزہ، اور میں اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤں۔ تو میں نے اس کو یہ بات بتائی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جب قافلہ مصر سے چلا تو یوسف کو یوسف کی حضرت یعقوب کو خوشبو آ گئی۔ تو میں نے کہا اچھا اب اس کا مطلب بتاؤ، باقی تو ہو گیا کہ وہ فلاں کی طویل یہ ہے، وہ تو مصر میں ہے اور یہ کنعان میں ہے، یہ جو ان کو خوشبو آئی ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے، کیسے ان کو خوشبو آ گئی؟ یہ سپر نیچر نہیں ہو گیا؟ آپ کے حساب سے سنت اللہ کے خلاف نہیں ہو گیا؟ بندہ تو یہاں تک سونگتا، وہ تو مصر تک سونگنے لگے، تو یہ خلاف نہیں ہو گیا؟ تو مجھے وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اصل میں نا وہ یہ بات تھی کہ جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کی حکومت کی خوشبو آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کے جواب، وہ اس کا جب یہ جواب دے رہا تھا تو وہ بیچارہ شرمسار تھا۔ آپ بھی اس کے جواب کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو ایک خوارج کے ان دلائل کا انشاءاللہ قرآن سے میں جواب دوں گا، اور پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے۔ قرآن پڑھا کریں، سمجھا کریں، آیتوں کو آیتوں سے ملائیں تو وہ نعت نبی بنتی ہے، توحید کا روٹ بنتا ہے، شرک سے دوری ہوتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔